آج ہم تاریخ کے آپ کہہ لیں ایک گہرے سمندر میں اتر رہے ہیں. جی. کچھ مشہور تحریریں، نظریات، جی. ان کی گہرائی میں جائیں گے. بالکل. خاص طور پر ول ڈورانٹ کی وہ ضخیم کتاب دی اسٹوری آف سویلائزیشن. جی ہاں. لیکن ساتھ میں روسو، روشن خیالی، انقلاب، سامراجیت پر بدلتے خیالات، ان سب پر بھی بات ہوگی. یہ کافی پیچیدہ موضوعات ہیں. یقیناً، اور بہت اہم بھی. ہمارے پاس اس کھوج کے لیے کئی زاویے ہیں، جیسے آن لائن جو بحثیں ہوتی ہیں قارئین کی، ریڈٹ سے کچھ دلچسپ باتیں ملی ہیں. اچھا. پھر تعلیمی جائزے بھی ہیں، پرنسٹن یونیورسٹی، نوٹر ڈیم، انہوں نے کیا کہا ہے. یعنی ایکیڈیمک پرسپیکٹیو بھی ہے. جی. اور بکی جیسے خلاصے بھی دیکھے ہم نے. ٹھیک. تو مقصد یہ ہے کہ ان سب ذرائع سے جو اہم نکات ہیں، یا کوئی حیران کن بات، یا وہ گہرے روابط جو شاید نظر نہیں آتے، جی، ان کو سامنے لائیں. بہت خوب. تو ایک طرح سے سنتھیسس کر رہے ہیں ہم. بالکل. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس تفصیلی جائزے کو. بسم اللہ. سب سے پہلے تو یہی ول ڈورانٹ کی دی اسٹوری آف سویلائزیشن، 11 جلدیں. یہ تو مطلب ایک پہاڑ جیسا کام ہے. جی بالکل، پہاڑ ہی ہے. مشرق، مغرب، تمام تہذیبیں. اور وقت کتنا لگا؟ 1935 سے 1975 تک. پوری زندگی. جی. ڈیورنٹ میاں بیوی کی یہ صرف ول ڈیورنٹ کا کام نہیں تھا. ہاں، یہ بات بھی اہم ہے. ان کی اہلیہ ایریل ڈیورنٹ کا بھی بڑا کردار تھا، خاص طور پر بعد کی جلدوں میں. جی ہاں، آخری 5 جلدوں میں تو باقاعدہ شریک مصنف کے طور پر ان کا نام ہے. ان کی لگن، محنت، وہ اس کام کے پیچھے بالکل واضح ہے. اس پیمانے کا کام شاید ہی کوئی اور ہو. لیکن جو قارئین ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ریڈٹ پر میں نے دیکھا لوگ آج بھی اس کے دیوانے ہیں. اچھا. جی، کہتے ہیں ڈیورنٹ کا لکھنے کا انداز بہت اچھا ہے، تاریخ جیسی خشک چیز کو بھی دلچسپ بنا دیتے ہیں. یہ بات تو ہے، ان کا نیریٹو سٹائل بہت سٹرونگ ہے. اور مذاق کا استعمال، معلومات کو جوڑنا. ایک قاری نے تو لکھا تھا، انسانیت کے لیے انمول تحفہ. واہ، بڑی بات ہے. کئی لوگ اسے بار بار پڑھتے ہیں. اور ایک وہ دلچسپ بات تھی کہ مائک ٹائسن نے جیل میں اسے پڑھا تھا. اوہ، یہ مجھے نہیں معلوم تھا. ہاں، تو کچھ لوگوں کو اس کتاب کا پتہ وہاں سے چلا. ایک اور نے لکھا تھا کہ یورپ میں سفر کرتے ہوئے، جیسے البی یا کارکاسون کی گلیوں میں، ساتھ ساتھ ڈیورنٹ سے اس جگہ کی تاریخ پڑھنا، کیا تجربہ ہوگا. زبردست. یہ تو تاریخ کو زندہ کرنے والی بات ہے. لیکن اس تاریخ کے ساتھ ساتھ کچھ تنقیدی پہلو بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تحقیق پرانی ہے، مطلب 1975 تک شائع ہوئی. تاریخ تو ایک مسلسل بدلتا ہوا علم ہے نا. جی، نئی دریافتیں ہوتی رہتی ہیں. بالکل. آثار قدیمہ کی نئی دریافتیں، نئے زاویے، پرانے ذرائع کو دوبارہ دیکھنا. تو ڈیورنٹ کا کام آج کی لیٹسٹ اسکالرشپ پر مبنی نہیں ہے. اور وہ مغرب پر زیادہ توجہ والی بات؟ جی ہاں، یہ تنقید بھی عام ہے، خاص طور پر شروع کی جلدوں میں. جیسے پہلے جلد ہمارا مشرقی ورثہ، اس میں ایشیا کا ذکر ہے، لیکن مغربی تہذیب کے مقابلے میں کم تفصیلی ہے. حالانکہ ریڈٹ پر کسی نے جواب دیا تھا کہ مشرق میں تو تاریخ شاید زیادہ تفصیل سے لکھی گئی ہے. ہاں، یہ بھی ایک نکتہ ہے. پھر کبھی کبھار تاریخی حقائق یا شخصیات کی تشریح پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، جیسے وہ ہنری ہشتم کے مشیر تھامس کرومویل. جدید تحقیق میں ان کا کردار کچھ مختلف انداز سے دیکھا جاتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ مطلب کیا آج اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر تحقیق پرانی ہے، کچھ تعصب بھی ہو سکتا ہے. نہیں، پڑھنا تو بالکل چاہیے. اچھا. میرا خیال ہے کہ اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی. وجہ وہی ہے جو آپ نے قارئین کے حوالے سے بتائی، ان کا انداز بیاں. کہانی کی طرح؟ بالکل. وہ تاریخ کو ایک خشک مضمون نہیں، ایک جیتی جاگتی کہانی بناتے ہیں. قاری کو اپنے ساتھ صدیوں کے سفر پر لے جاتے ہیں. یہ صلاحیت آج کل کم ملتی ہے. تو اسے ایک طرح سے تعارف سمجھے، ایک بڑا کینوس. بالکل، ایک شاندار وسیع تناظر فراہم کرنے والی تمہید. اسے بنیاد بنا کر پھر جدید تحقیق کو بھی ساتھ میں دیکھنا چاہیے. دوسرے مورخین سے موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے چرچل، گبن یا آج کے دور کے ایان مورس، چارلز مان وغیرہ. ٹھیک ہے. تو ڈیورنٹ کی اسی تاریخ میں ایک اہم موڑ آتا ہے، روشن خیالی کا دور. اور اس دور کی ایک مرکزی شخصیت، بلکہ شاید سب سے متنازع شخصیت، وہ روسو ہیں. ژان ژاک روسو. جی
ड्यूरांट ने तो पूरी 10वीं जिल्द उनके नाम की है, रूसो एंड रेवोल्यूशन। उसे पुलिट्जर इनाम भी मिला। तो रूसो में ऐसी क्या खास बात थी कि पूरी जिल्द उन पर मरकूज हो गई? रूसो वो रोशन ख्याली के बिल्कुल मरकज में खड़े थे। ये वो दौर था जब यूरोप में अक्ल, साइंस, फर्द के हुकूक उन पर जोर बढ़ रहा था। और पुराना निजाम क्या था? बादशाहत, अदले मसावात। जी, मुतलकुल अनान बादशाहतें, चर्च का असर, सख्त समाजी तबकात। रूसो के हम असर भी बड़े नाम थे, वोल्टेयर, दीदरो, कॉन्ट। और रूसो की अपनी जिंदगी, वो भी कुछ ड्रामाई सी लगती है। हाँ बिल्कुल, जिनेवा में पैदाइश, बचपन में यतीमी, फिर पेरिस पहुंचना, वहां के दानिश्वरों, खासकर दीदरों से मिलना जुलना। इन तजुर्बात ने खास तौर पर पेरिस के मुआशरे की जो बनावट और अदम मसावात उन्होंने देखी, उसने उनके ख्यालात पर गहरा असर डाला। और वो ख्यालात क्या थे जिन्हें इतना इनकलाबी कहा जाता है, खास तौर पर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट? जी, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें उन्होंने वो मशहूर नजरिया दिया अवामी खुद मुख्तारी का, यानी हुकूमत करने का हक अवाम से आता है, किसी बादशाह के खुदाई हक से नहीं। ये तो सीधा चैलेंज था। बिल्कुल, और इसी में उन्होंने इज्तिमाई इरादे यानी जनरल विल का तसव्वुर पेश किया, मतलब अवाम की मुश्तरका भलाई की ख्वाहिश जो इनफरादी मफादात से ऊपर होती है। अच्छा। और दूसरी किताब ईमेल, वो तालीम पर थी, कुदरती तालीम का नजरिया कि बच्चों को मुआशरे की मसनूई पाबंदियों से आज़ाद उनकी फितरत के मुताबिक सीखने दिया जाए। और इन सब के पीछे बुनियादी ख्याल क्या था? बुनियादी ख्याल ये था कि इंसान फितरतन अच्छा है, मासूम है, लेकिन ये माशरा है, ख़ास तौर पर निजी मुल्कियत और इससे पैदा होने वाली अदम मुसावात, जो उसे बिगाड़ देती है। वाह, ये तो वाकई बुनियादों को हिला देने वाले नजरियात थे। क्या इनका अमली असर भी हुआ इनकलाब फ्रांस से पहले? बहुत ज़्यादा। उन ख्यालात ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। इस्लाह पसंद, मुस्तकबिल के इनकलाबी, सब मुतासिर हुए। अवामी खुद मुख्तारी, इज्तिमाई इरादा, ये नारे बन गए। लोग सवाल करने लगे। जी, लोग मरवजा निज़ाम पर, बादशाहत पर, अदम मुसावात पर सवाल उठाने लगे। फ्रांस में तो ख़ास तौर पर इनकलाबी रहनुमा जैसे रूबस्पियर, मारा, वो तो रूसो के दीवाने थे। उनकी तकरारों में रूसों के हवाले भरे पड़े हैं। उन्होंने एक तरह से फिक्री बुनियाद फराहम कर दी इनकलाब के लिए। बिल्कुल, एक मुतबादिल, ज़्यादा मुनसफाना माशरे का ख्वाब और उसका जवाज़। लेकिन क्या रूसो खुद इनकलाब चाहते थे? मैंने पढ़ा है कि तशद्दुद पर उनके ख्यालात में तज़ाद था। ये बहुत अहम नुक्ता है और बिल्कुल दुरुस्त है। रूसो का रवैया इस मामले में काफ़ी पेचीदा था। कैसे? एक तरफ तो उनकी तहरीरों में ऐसे जुमले हैं जो इनकलाब की तरफ इशारा करते हैं, जैसे रियासत शोलों में जलकर राख से दोबारा जन्म लेती है। लगता है वो इसे नागुज़ीर समझते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो इनकलाब के खतरात से भी खबरदार करते थे। उन्होंने लिखा कि इनकलाब अवाम को ऐसे बहकाने वालों के हवाले कर देते हैं जो उनकी जंजीरें और मजबूत कर देते हैं। उन्होंने जवानी में अहद भी किया था कि वो कभी खाना जंगी में हिस्सा नहीं लेंगे। वो तालीम पर बहुत जोर देते थे। शायद समझते थे कि अवाम को पहले तालीम याफ्ता होना चाहिए, वरना इनकलाब बिगड़ सकता है। तो फिर इनकलाब फ्रांस जब हुआ और ख़ास तौर पर वो अहदी दहशत आया, तो उसमें रूसो का क्या किरदार था? क्या उनके नजरियात जिम्मेदार थे? ये तारीख का एक बहुत बड़ा और मुतनाज़ा सवाल है। इनकलाब के दौरान रूसो का नाम तो हर जगह था। अच्छा। दिलचस्प बात यह कि सिर्फ इनकलाबी ही नहीं, बादशाह लुई शांजदहम ने भी अपने मुकदमे में इज्तिमाई इरादे का हवाला दिया। कमाल है। और रोबस्पियर, जो अहदे दहशत के करता धरता थे, वो तो रूसो को तकरीबन खुदाई शख्सियत मानते थे। तो क्या उन्होंने रूसो के नजरियात को इस्तेमाल किया? जी, जैकोबन हुकूमत ने अपने सख्त इक़दामात हज़ारों लोगों को सज़ाए मौत देने का जवाज़ इज्तिमाई इरादे के नाम पर पेश किया कि वो अवाम की हकीकी मर्जी पूरी कर रहे हैं। तो क्या ये रूसो की तालीमात का लाजमी नतीजा था? यहीं पर बहस है। कुछ कहते हैं हाँ, ये मंतिकी नतीजा था। दूसरों का ख्याल है कि ये रूसों के नज़रियात की गलत तशरीह थी, एक इंतहा पसंदाना इस्तेमाल था। वो कहते हैं कि अहद दहशत तो एक हंगामी सूरत हाल का रद्द अमल था, उसका रूसों के फ़लसफ़े से बराह रास्त ताल्लुक़ जोड़ना ठीक नहीं। गो के ये मानना पड़ेगा कि रूसों की रूह उस दौर पर बहुत हावी थी।
یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی فلسفہ، اجتماعی ارادہ، وہ جمہوریت کی بنیاد بھی بن سکتا ہے اور ریاستی جبر کا جواز بھی۔ بالکل، تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، روشن خیالی کا ایک اور پہلو جس کا ذکر شاید کم ہوتا ہے وہ سامراجیت کی مخالفت ہے۔ پرنسٹن کا ایک مضمون میں نے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ 18ویں صدی کا آخر ایک انوکھا دور تھا۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اس وقت یورپ کے بڑے مفکرین نے نہ صرف سامراجی مظالم پر تنقید کی بلکہ خود سامراجیت کے تصور کو چیلنج کیا۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے، یعنی صرف زیادتیوں پر نہیں بلکہ حق حکومت پر سوال اٹھایا۔ جی ہاں، اس سے پہلے جو ناقدین تھے جیسے وہ لاس کاساس، انہوں نے مظالم کی بات تو کی لیکن یورپ کے تہذیب یافتہ بنانے کے مشن پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ تو یہ 18ویں صدی کے آخر میں ایک نئی بات تھی؟ جی، اور مضمون کے مطابق یہ تاریخ کا واحد مختصر دور تھا جب ایسا ہوا۔ اس سے پہلے اور خاص طور پر بعد میں 19ویں صدی میں تو سامراجیت کی حمایت یا کم از کم قبولیت زیادہ عام تھی۔ یہ تو حیران کن ہے، کیوں تھی یہ مخالفت اتنی منفرد اور کون تھے یہ مفکرین؟ مضمون خاص طور پر دیدرو، کانٹ اور ہرڈر کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، لیکن ان کے علاوہ ایڈم سمتھ نے معاشی بنیادوں پر مخالفت کی، جیرمی بینتھم، کانڈسیٹ، یہاں تک کہ ایڈمنڈ برک نے بھی مختلف دلائل سے سامراجیت کو رد کیا۔ برک وہی جنہوں نے وارن ہیسٹنگز کا مواخذہ کیا تھا؟ جی بالکل، وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیارات کے ناجائز استعمال اور مقامی لوگوں کے حقوق کی پامالی پر انہوں نے آواز اٹھائی۔ تو ان سب کے دلائل کیا تھے؟ وہ کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو بنیادی اخلاقی اعتراض تھا کہ دوسری قوموں پر ان کی مرضی کے بغیر حکومت کرنا غلط ہے، حق خود ارادیت کا معاملہ۔ بالکل۔ دوسرا، ان قوموں کی اپنی ثقافت کا احترام، ان کی کلچرل انٹیگریٹی کو تسلیم کرنا۔ تیسرا، وہ اسے ناقابل عمل بھی سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ خود سامراجی طاقتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ ہرڈر نے تو اسے یورپی لوٹ مار کا منصوبہ کہا تھا۔ جی، اور یہ خدشہ بھی تھا کہ باہر ظلم کرنے سے اپنے ملک کے اندر بھی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ کیا اس کے پیچھے کوئی گہری فلسفیانہ تبدیلی بھی تھی؟ سوچ میں کوئی فرق آیا تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ اس دور میں انسان اور ثقافت کے بارے میں سوچ بدل رہی تھی۔ پہلے ایک جامد تصور تھا انسانی فطرت کا کہ بس ایک ہی صحیح طریقہ ہے جینے کا جو یورپین ہے، کچھ ایسا ہی۔ لیکن اب ثقافتی عاملیت یعنی کلچرل ایجنسی کا تصور آ رہا تھا کہ انسان اپنی شناخت اپنی ثقافت سے بناتا ہے اور یہ ثقافتیں مختلف ہوتی ہیں اور سب کی اپنی اہمیت ہے۔ دیدرو نے وہ نوبل سیویج والی بات کو بھی چیلنج کیا تھا۔ جی، تاہیتی کے سفر نامے پر جو انہوں نے لکھا اس میں یہی دکھایا کہ غیر یورپی معاشرے بھی پیچیدہ اور مصنوعی ہیں، یعنی ثقافتی طور پر بنے ہوئے ہیں، وہ صرف فطری یا پسماندہ نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ان کی ثقافت کو کمتر نہیں سمجھا جا سکتا؟ بالکل، صرف مختلف۔ اور یہ مفکرین دیدرو، کانٹ، ہرڈر وہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک طرف مشترکہ انسانیت، آفاقی اخلاقیات، اور دوسری طرف ثقافتی فرق اور ہر ثقافت کی اپنی منطق کو تسلیم کرنا۔ اور روسو، وہ اس سامراج مخالف لہر میں کہاں تھے؟ روسو کا کردار یہاں بھی تھوڑا الگ ہے۔ ان مفکرین نے روسوں کی معاشرتی تنقید اور آزادی کے نظریات سے تو یقیناً فائدہ اٹھایا، لیکن روسوں کے اس خیال کو رد کیا کہ انسان فطرتاً غیر سماجی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان فطرتاً سماجی اور ثقافتی ہے۔ وہ تمام معاشروں کو یورپی ہوں یا غیر یورپی ثقافتی تعمیرات سمجھتے تھے۔ اچھا، تو اس دور کی کوئی خاص تحریریں بھی ہوں گی جنہوں نے یہ خیالات پھیلائے؟ جی، ایک کتاب تھی ایبے رینال کی ہسٹور دی دو اینس۔ اس میں ڈیدرو کا بڑا حصہ تھا اور اس نے نوآبادیات پر سخت تنقید کی۔ اس کا کانٹ اور ہرڈر پر بہت اثر ہوا۔ اور کانٹ کا آفاقی انصاف کا تصور؟ جی، اور ہرڈر کا ہیومینٹی کا نظریہ، یہ سب اسی ماحول کی پیداوار تھے۔ لیکن پھر یہ لہر ختم کیسے ہو گئی؟ 19ویں صدی میں تو پھر سے سامراجیت کا زور بڑھ گیا۔ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ قوم پرستی، صنعتی ضرورتیں، نسلی نظریات، ان سب نے مل کر 19ویں صدی میں سامراجیت کو ایک نئی، زیادہ جارحانہ شکل دے دی۔ یہ سامراج مخالف جذبات کیوں ماند پڑ گئے؟ خاص طور پر غلامی مخالف تحریک کے مقابلے میں
یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کو اگر سمیٹے تو کچھ اہم باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو ڈورانٹ کا کام یادگار ہے، پڑھنے میں آسان، مگر اپنی حدود رکھتا ہے۔ جی، اسے آج کی تحقیق کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ پھر روسو، جن کے نظریات نے تاریخ پر گہرا اثر ڈالا، لیکن وہ متنازع بھی ہیں۔ بے وقت آزادی اور جبر دونوں سے ان کا نام جڑتا ہے۔ بالکل، طاقتور مگر پیچیدہ میراث۔ اور تیسرا، روشن خیالی کا وہ مختصر سا دور جب سامراجیت کی بنیادوں پر سوال اٹھائے گئے، جو کہ غیر معمولی بات تھی۔ جی، ایک انوملی تھی تاریخ میں۔ تو ان سب باتوں کا آج کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نظریات جو بظاہر صرف کتابوں میں یا فلسفیانہ بحثوں میں نظر آتے ہیں، ان کے حقیقی دنیا میں بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اجتماعی ارادہ ہو یا ثقافتی عاملیت۔ جی، ان تصورات نے تاریخ کا رخ بدلا ہے، انقلاب لائے ہیں، سلطنتیں بنائیں اور گرائیں ہیں۔ یہ ترقی اور تنازع دونوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ اور شاید آج بھی ان کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یقیناً، آج جب ہم عالمگیریت، قوم پرستی، ثقافتی شناخت، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ماضی کی یہ بحثیں پس منظر میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم آج بھی انہی پرانے سوالات سے نبرد آزما ہیں، بس شاید نئے انداز میں۔ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ آج کی یہ تفصیلی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔